بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کا قرآن پاک میں بارہا ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان پر نفرین کرنی چاہی۔ اس وقت پہلے آسمان سے ان پر 200,000 گروہ نازل ہوئے، وہ عظمیٰ ملائکہ میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم لوگ آسمان اول کے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین مت کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 300 سال تک کی مہلت دی۔ 300 سال گزرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا، تو اس وقت دوسرے آسمان سے 2000 گروہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم لوگ آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے ہیں اور ہم آپ سے یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو 300 سال کی مہلت دی، لیکن پھر بھی وہ لوگ جب ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح کی طرف سے یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ سورۃ نوح آیت نمبر 26 اور 27۔ اور نوح نے کہا، پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولادیں پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے، بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر 900 برس ہو چکی ہے وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ وہ آپ کو پتھر مارتے۔ اسی طرح 50 برس گزر گئے اور کھجور کے تمام درخت لمبے اور مضبوط ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹو۔ یہ دیکھ کر تمام قوم نے پھر آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ اب جب کہ یہ درخت بڑے ہو گئے ہیں تو اس بوڑھے نے انہیں کاٹ دیا ہے، لگتا ہے اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 38 اور 39۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو بھی وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق بناتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی پیروی پر مامور فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی اور فرمایا، یا اللہ، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو وہ چاندی اور سونے میں بدل جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو وہ 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر ان میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر جب کشتی تیار ہوئی، آپ نے اللہ کے حکم سے تمام جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ سورۃ ہود
آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اور سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس دن خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کی مقررہ تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے قطرہ قطرہ پانی برسے، یکبارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ قمر آیت نمبر 11 سے 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ غرض یہ کہ کشتی حرکت میں آئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گر جاتا۔ فرمایا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم کرے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوندا، میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تم مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہو گئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور کافر قوم ہلاک ہو گئی۔ کشتی مڑی اور موجیں اسے خانہ کعبہ تک لے گئیں اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، پروردگارا رحم فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، اور آسمان کے پانی کو جذب نہ کیا، اور کہا، خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے،
تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری، وہ موصل پر ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے باقی پانی کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی، سورۃ ہود آیت نمبر 48، فرمایا گیا، اے نوح علیہ السلام، اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہمراہ یعنی کہ 80 لوگوں کے ساتھ موصل میں اترے، اور پھر مدینہ نے ان کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یام، حام اور یافس بھی ان کے ہمراہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت انسانوں کی بازگشت انہی 3 بیٹوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل یعنی کہ افریقہ سے، دوسرا گروہ سامی نسل یعنی کہ مشرق وسطیٰ سے، اور یافس کی نسل کو چین سے سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد نسل آپ علیہ السلام کے فرزندوں سے بڑھی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام 2 وتر میں سے ایک وتر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ، اسی لیے حضرت علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔